نظم نمبر 11 جس کا نام ہے آج عیدگاہ میں، آج ہم اس نظم کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک ہے سوال نمبر، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، ہمارے ملک کی تہذیب کیا کہلاتی ہے؟ جواب، ہمارے ملک کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظیر کی مشہور نظموں کے نام لکھیے۔ جواب، روٹی کی فلسفی، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کلجگ وغیرہ نظیر کی مشہور نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خانقاہ اور مدرسے میں دھوم کیوں ہے؟ جواب، عید کا دن ہے، ہر کوئی عیدگاہ جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اسی لیے خانقاہ اور مدرسے میں دھوم ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، شاعر نے جامع مسجد کی راہ کا کیا حال بتایا ہے؟ جواب، جامع مسجد کی راہ میں لوگ تانتے بندھے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، لوگوں نے کیسی پوشاکیں پہنی ہیں؟ جواب، لوگوں نے زرق برق کی ایسی پوشاکیں پہنی ہیں جن سے ذرا جسم جھلکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، گلرو کس طرح چمکتے ہیں؟ جواب، گلرو ماہ و مشتری کی طرح چمکتے پھرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، عیدگاہ کے صحن کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب، عیدگاہ کے صحن کو شاعر نے صحن چمن کہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، شاعر کا دوست ہنس ہنس کر اس سے کیا کہتا ہے؟ جواب، شاعر کا دوست ہنس ہنس کر اس سے کہتا ہے کہ کیوں میاں نذیر، آج عیدگاہ میں عید کے کیا کیا مزے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے، نذیر کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، نذیر کی شاعری مقبول عام تھی، انہوں نے اپنی شاعری میں ایسے موضوعات کو برتا جو عام لوگوں کی زندگی سے متعلق تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں میلوں، ٹھیلوں، پھولوں، پھلوں، تیج تہواروں اور زندگی کی ضرورتوں کا ذکر کیا ہے، اسی لیے نذیر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم میں کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل عید کی خوشی سے بھرے ہیں؟ جواب، لوگوں نے اچھے اچھے اور نئے نئے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں، سروں پر ترچھی ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، چہروں پر باطنی خوشی کی چمک ہے، وہ ہنس ہنس کر خواہ مخواہ چھاتی سے لپٹتے جاتے ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل عید کی خوشی سے بھرے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، لوگ ایک دوسرے سے کس طرح مل رہے ہیں؟ جواب، لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت، خلوص اور گرم جوشی سے مل رہے ہیں، ان میں ادنا و اعلیٰ اور امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، چھوٹے بڑے سبھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے گلے مل رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لفظ مشتری سے ایسے الفاظ بنائیے جو لفظ میں دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ہوں۔ مثال جیسے میٹھی مشت ہے، تو یہاں جوابات دیکھیے، گیلا تر، نمبر 2 ہے کھٹا ترش، نمبر 3 ہے دودھ شیریں، اور نمبر 4 ہے روایت ریت۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہاں شعر دیا گیا ہے، کچھ بھیڑ سی ہے کہ بھیڑ بے حد و بے شمار، خلقت کے ٹھٹ ہیں بندھے ہر طرف ہزار، ہاتھی و گھوڑے بیل و رتھ و اونٹ کی قطار، گلشور بال بھولے کھلونے کی ہے پکار۔ تو یہاں پر اس شعر کا مطلب دیکھیے، اس اشعار کا مطلب، شاعر کہتا ہے کہ عید کا دن ہے اور عیدگاہ جانے کے راستے پر لوگوں کا اس قدر ہجوم ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، ہر طرف لوگوں کے ٹھٹ نظر آ رہے ہیں، کھلونے والے آوازیں لگا کر اپنے کھلونے بیچ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے لے لو، بیل لے لو، اونٹوں کی قطار لے لو، بچے بالے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سارا ماحول شور و غل سے معمور ہے۔ اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کہلائے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں 2 بے کی ابتدا میں سین کا اضافہ کرنے کی وجہ سے ہم معنی لفظ بن گیا ہے، اس طرح درج ذیل خالی جگہوں میں بھی مناسب لفظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھنا ہے۔ تو جواب دیکھیے، 2 گاف کے آخر میں نون لگانے سے آسمان کا ہم معنی لفظ بنتا ہے گگن۔ نمبر 2 ہے، 2 دال کی ابتدا میں میم لگانے سے سہارا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے مدد۔ تو تیسرا ہے، 2 لام کی ابتدا میں خ لگانے سے خرابی کا ہم لفظ بنتا ہے خلل۔ اور نمبر 4 ہے، 2 سین کے آخر میں تے لگانے سے کاہل کا ہم معنی لفظ بنتا ہے سست۔ نمبر 5 ہے، 2 رے کی ابتدا میں شین لگانے سے چنگاری کا ہم معنی لفظ بنتا ہے شرر۔ نمبر 6 ہے، 2 شین کے آخر میں میم لگانے سے چھٹا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے ششم۔
نمبر 7 ہے دو بے کے آخر میں رے لگانے سے شعر کا ہم معنی لفظ بنتا ہے ببر۔ نمبر 8 ہے دو دال کی ابتدا میں عین لگانے سے ہندسے کا ہم معنی لفظ بنتا ہے عدد۔ نمبر 9 ہے دو شین کی ابتدا میں کاف لگانے سے کھنچاؤ کا ہم معنی لفظ بنتا ہے کشش۔ اور نمبر 10 ہے دو چیم کے آخر میں الف لگانے سے کا ہم معنی لفظ بنتا ہے چچا۔ تو آج ہم نے یہاں نظم نمبر 11 آج عیدگاہ میں اس نظم کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔